باب المحرم یؤدب غلامہ، محرم آدمی اپنے غلام کو اگر کوئی تعدیب وغیرہ کرے تو یہ جائز ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک میں آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ یہ چیزیں حج میں حرام ہیں، لیکن تعدیباً اگر کسی کو ایک دو ضرب کی جائے اصلاح کی نیت سے تو وہ کیا ہے، جائز ہے، وہ اس جدال میں داخل نہیں۔ یہاں پہ اسی کے اوپر مصنف ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کی نیت سے، ارج مقام پہ جب ہم پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم بھی اترے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی نبی علیہ السلام کے پہلو کی طرف اور میں جا کے اپنے والد کے پہلو کی طرف بیٹھ گئی، اور زمالہ جو تھی حضرت ابوبکر کی اور نبی علیہ السلام کی وہ ایک ہی تھی، یعنی ایک ہی اونٹنی تھی جس پر دونوں کا سامان تھا۔ زمالہ وہ اونٹنی جو کہ سامان والی ہو، اور یہ تھی ساتھ ایک غلام کے جو حضرت ابوبکر کا تھا۔ حضرت ابوبکر انتظار کرنے لگے کہ وہ آ جائے ان کے اوپر، وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ فطلع، وہ آیا لیکن اس کے پاس اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا بھئی وہ اونٹ کدھر گیا ہے؟ کہا اضللتہ البارحہ، وہ تو گزشتہ رات سے میں نے گم کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا بعیر واحد تضلہ، ایک ہی اونٹ تھا اور تو نے اس کو بھی گم کر دی ہے، واجبہ، تو پھر تو ساتھ کیوں تھا اس کے؟ فطفق یضربہ، ان کو مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے دیکھو جی اس محرم کو، ما یصنع، کیا کر رہے ہیں حاجی صاحب، کیا کر رہے ہیں۔ ابن ابی رزمہ کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس پر نہیں اضافہ کیا کہ آپ یہ کہیں انظروا الی ھذا المحرم یصنع ویتبسم، یعنی آپ نے اتنی بات کی تو مانا یہ جائز ہے مارنا، اس لیے آپ مسکرا پڑے، باقی ہے یہ بھی خلاف اولا ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا مارنا بظاہر اپنی وجہ سے نہیں تھا، چونکہ اس میں نبی علیہ السلام کا بھی سامان تھا، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے تعدیب کی کہ میری خیر تھی لیکن نبی علیہ السلام کو کیوں تکلیف ہوئی، یا یوں کہہ لے کہ یہ غیر اختیاری تھا، سمجھ آ رہی، برداشت سے باہر ہو گیا تھا یہ معاملہ۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی مسافر بھی ہو اور ضرورت کا سامان اس کے پاس نہ ہو اور اس کی طلب بھی ہو، ساری چیزیں، تو اچانک مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا۔ جی چلے جی۔ محرم آدمی آپ کو پتہ ہے احرام کے کپڑے پہنتا ہے جو دو ان سلے ہوتے ہیں، پھر جا کے اس کا احرام شروع ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پہنے ہوئے اور سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام باندھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور یہ واضح سی بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر محرم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے، سمجھ آ رہی، تو وہ اس کا احرام ہی نہیں، احرام کے لیے تو ضروری ہے ان سلے کپڑے ہوں۔ باقی اگر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے سلے ہوئے کپڑوں سے تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ اگر اس نے زیادہ فائدہ حاصل کیا تو پھر دم ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر تھوڑا حاصل کیا تو پھر اس کے اوپر فدیہ ہے۔ تو یہ تو اتفاقی مسئلہ ہو گیا۔ اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ محرم کے لیے خوشبو لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد ہوگا آپ کو مالکیہ اور امام محمد کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی جو دلیل ہے وہ یہ روایت ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے، اور جمہور اس کے جواز کے قائل تھے۔ شوافی اور حنابلہ کی رائے یہ تھی کہ بدن میں سنت ہے اور کپڑوں کے اندر مباح ہے۔ احناف کی یہ رائے تھی کہ بدن میں سنت ہے اور کپڑوں میں غیر مباح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے یہاں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ خوشبو دھو اور یہ جبہ اپنا اتار، سمجھ آ رہی، تو یہ ان کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی۔ تو اب ہم جو جواب دیتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں سے پہلے کا واقعہ ہے، چونکہ جواز کی جو روایت ہے حجۃ الوداع سے متعلق ہے، تو یہ منسوخ ہے، وہ ناسخ ہے۔
سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ بھی جواب دیا گیا کہ یہ جو طیب تھی جو انہوں نے لگائی تھی کہ یہ طیب من طیب النساء تھی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ یہ اتارو. اگر طیب الرجال ہوتی تو پھر درست تھا. باقی ایک اور جواب دی جاتا ہے لیکن اس کے اندر شک کی ہے شراح کو، چونکہ غیر بدن میں مباح ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ اس کے بدن پہ نہیں تھا، جبے پر تھا، تو آپ نے کہا اتارو اتارو، یعنی غیر بدن میں تھا تو آپ نے کہا اس کو اتارو، دھوو اس کو. لیکن اس میں پھر اشکال ہے کہ اگر وہ غیر بدن میں تھا، جبے میں ہوگا، تو جبہ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا اتار دو، پھر کہہ رہے ہیں اس کو دھوو، تو جب اتار دیا تو دھونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے جبے کا مسئلہ اور تھا، اس میں تو آپ نے کہا اس کو اتارو، اور خوشبو لگی ہوئی تھی بدن پہ، اس کو آپ نے کہا دھوو. تو اس لیے یہ جواب کوئی یقینی نہیں ہے. پہلے دو جواب یا تو یہ منسوخ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ خلاف اولویت بات پہ، چونکہ اس کا عمل مشتمل تھا خلاف اولا، اور وہ خوشبو من طیب النساء تھی. جی چلے جی. قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا حمام قال سمعت عطاء اخبرنا صفوان بن يعلى بن اميه عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعرانة وعليه اثر حلوق او قال سفرة وعليه زردی کا اثر تھا اور خلوق ایک مرکب خوشبو ہے زعفران وغیرہ سے. جی. والی جبہ. كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي وانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوحي فلما سئل عنه قال اين السائل عن العمرة اغسل عنك اثر الحلوق او قال اثر السفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك. دھو لے اپنے آپ سے خلوق کا اثر یا زردی کا اثر، اور جبہ اپنا اتار لے، اور عمرے میں وہی کر جو حاجی کرتے ہیں، یعنی عمرہ تیرا نہیں خراب ہوا، سمجھ آ رہی، اور جبہ اتار دے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن عطاء عن يعلى بن امية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه بهذه القصة. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همدان حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن ابن يعلى ابن منية عن أبيه رضي الله تعالى بهذا الخبر قال فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع النزع ويغتسل مرتين أو ثلاثة وساق الحديث. قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه وهو مسافر اللحية وساق الحديث. سر اور داڑھی کو اس نے زرد کیا ہوا تھا. تو مطلب کیا ہوا یحرم فی ثیابی کا، کہ اگر کوئی جبہ وغیرہ بھی ساتھ پہن لیتا ہے احرام کے کپڑوں کے ساتھ تو احرام تو اس کا ہو جائے گا کیونکہ اس نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اوپر جو اس نے جبہ پہنا ہے تو یہ اس کے احرام کے لیے معنی نہیں بنے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یحرم فی ثیابی کہ بندہ سلے کپڑے میں ہی نیت کر لے احرام کی تو اس کا احرام ہو جائے گا. احرام کے لیے تو انسلے کپڑے پہننا ضروری ہے. تو اپنے کپڑے جو احرام کے ساتھ اس نے پہنے ہیں یہ اس کے لیے احرام سے معنی نہیں بنیں گے. جی جی. باب ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے. تو یہاں پہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو اس نے پہننا ہے اور جو نہیں پہننا. ٹھیک ہو گیا. انسلے کپڑے اس نے پہننے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. پگڑی نہیں پہننی، شلوار نہیں پہننی، ٹوپی نہیں پہننی، قمیص نہیں پہننی، خوشبوؤں میں زعفران، دستانے، موزے، یہ چیزیں نہیں پہننی. سمجھ آ رہی. اگر مجبوری ہو تو کس حد تک اس کے جواز ہے تو انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں. جی. باب ما يلبس المحرم. وبه قال حدثنا مسدد واحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال
سأل رجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ما يترك المحرم من الثياب کون سے محرم کپڑے اپنے چھوڑے گا نہیں پہنے گا؟ جی فقال لا يلبس القميص ولا البرنس برنس وہ ٹوپی ویسے ہوتی ہے جو لمبی سی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، کرکلی جس کو کہتے ہیں، تو مراد ہر کپڑا ہے جی ٹوپی والا۔ ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين۔ ورس بوٹی ہے، زعفران خوشبو ہے، موزے، الا لمن لا یجد النعلین، سمجھ آ رہی۔ یہ جو قید ہے امام احمد کے یہاں یہ احترازی ہے کہ جو نالین نہ پائے تب جا کے خفین پہن سکتے، ورنہ نہیں۔ جمہور کے یہاں یہ اتفاقی قید ہے، اگر موزے نالین ہیں پھر بھی موزے پہنتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے لیکن اس کو کاٹے گا، ٹھیک ہوگی۔ یعنی یہ بیان واقعہ کہہ لیں یا قید غالب ہے کہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ بدل کی طرف تب بھی جاتا ہے جب اصل نہ ہو، تو پھر کاٹنا کہاں پر ہے؟ تو اسفل من الکعبین، سمجھ آ رہی۔ تو کعبین سے مراد وہی کعبین ہیں جو کہ معروف ہیں جمہور کے یہاں، ٹخنے، ٹھیک ہو گیا۔ اور احناف کے یہاں معقد الشراک، جو پشت کے اوپر درمیانی جگہ جہاں تسمہ باندھتے ہیں تو وہ ہڈی ہے، سمجھ آ رہی، کہ اتنا اتنا کاٹ لے، اور جمہور کیا یہ ہوگا کہ اتنا اتنا کاٹے تو پھر ان کو پہن سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہ حکم مردوں کے لیے خیال رکھنا، قمیض نہیں پہنی، عورت کا جو احرام ہے وہ تو قمیض وغیرہ کے اندر ہی ہے، سمجھ آ رہی۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ وبه قال علیہ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفاز۔ یہ دو مسئلے بھی اختلافی ہیں۔ عورت محرمہ نقاب نہیں کرے گی، سمجھ آ رہی، اور قفازین بھی نہیں پہنے گی، دستانے۔ جمہور کے یہ نہیں تحریمی ہے اور احناف کے تنزیہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد کی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دستانے پہنواتے تھے، ٹھیک ہو گیا، کسی جگہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو اب جب وہ پہناتے تھے، ظاہر بات صحابی کا عمل ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے۔ نقاب نہیں کرے گی، یہ مسئلہ آگے آ بھی رہا ہے لیکن اس کو ادھر ہی ذکر کر دیتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ محرمہ نقاب کرنے کا حکم آگے آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ احرام الرجل فی رأسہ و احرام المرأة فی وجہہا، مرد کا احرام سر میں ہے لہذا سر کے اوپر کوئی چیز نہ وہ رکھے، عورت کا احرام چہرے پہ ہے لہذا چہرے پہ وہ کوئی چیز نہ رکھے، اس کو نمایاں کرے۔ تو اب بالکل نمایاں کرنا چاہیے یا نقاب کرے گی، تو اس میں بھی دو قسم کی روایتیں ہیں، سمجھ آ رہی۔ ایک تو یہی ہے نہیں ہے کہ عورت نقاب نہ کرے۔ امہات المومنین کا آگے آ رہا ہے کہ جب مرد ان کے سامنے آتے تو وہ کیا کہتے اس کو پردہ ڈال دیتی تھی، گھونگھٹ نکال لیتی تھی، ٹھیک ہو گیا، تو اس سے تو نقاب کا جواز معلوم ہو رہے ہیں۔ تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ نقاب صوبے متصل کے ساتھ نہ کرے، منفصل کے ساتھ کرے۔ چھجے والی ٹوپی تو ملتی تو نہیں ہے لیکن عورتیں بعض بنا لیتی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو وہ احتیاط پہ مبنی ہے، ورنہ چہرے کا پردہ خود مختلف ہی ہے، سمجھ آ رہی۔ مختلف ہی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سعودیہ چلے جائیں تو پھر نہ کریں عرب میں۔ اور تفنن کے لیے آپ کو ایک توجیہ بتا رہا ہوں نا، کیونکہ ادھر فتنہ ہے ادھر فتنہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ظاہر بات ادھر فتنہ ہے ادھر فتنہ نہیں ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ گئے ہیں ادھر سے، تو اب کوئی آدمی پیسے لگا کے ادھر بد نظری کے لیے جائے گا، سمجھ آ رہے، حافظنا اللہ منہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ادھر پھر ایک عام ماحول، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے۔
تو یہ صورت ہو گئی. تو بہرحال امام احمد کہتے ہیں کہ بالثوب المتصل بھی جائز ہے، نقاب چہرے کا محرمہ کے لیے، چہرے کو سمجھ آ رہی، تو یہ جائز ہے. بہرحال ادھر عورتیں تو برصغیر کی کرتی ہیں کچھ پردہ زیادہ، سمجھ آ رہی، ورنہ تو عموماً جو باقی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ابائی پہنتی ہیں، مزید پردہ نہیں کرتی. جی چلیں جی. قال ابو داود وقال روى هذا الحديث حاتم ويحيى بن ايوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وايوب موقوفا اللہ اکبر المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو سعيد المدني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابراهيم بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال فان نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء من احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورق والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او حسنا او حليا او سراويل او قميصا او خوفا. دیکھیے جی ادھر تک مس ورس اور زعفران کو نہ لگائے. ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہا ہے کہ اس کے بعد جو رنگین کپڑے پہنے معصفر ہوں تو یہ جائز ہے. عورت کے لیے ثوب معصفر کا حکم اختلافی ہے. ٹھیک ہو گیا. احناف کے ہاں وہ نہیں پہن سکتی ثوب معصفر، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ گاڑھا گہرا رنگ ہے تو پھر تو نہ پہنے، ہلکا اگر رنگ ہے تو پہن سکتی ہے. یہ مالکیہ کا مذہب ہے. شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ پہن سکتی ہے معصفر. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں ان کی یہ دلیل ہے وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا. سمجھ آ رہی کہ بعد میں اگر وہ کوئی کپڑے یعنی احرام باندھ کے اس کے بعد اگر کوئی وہ ورس لگائے وغیرہ کچھ بھی، سمجھ آ رہی، تو پھر وہ کر سکتی ہے. من الوان یعنی مطلب یہ ہوا نا کہ لگائے نہیں، لیکن اگر پہلے سے لگا ہوا ہے، یعنی لگائے نہیں احرام کے کپڑوں کو، لیکن اگر پہلے سے کسی کپڑے کو لگا ہوا ہے اب وہ اگر اس کو پہنے تو ان کیا پہن سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بظاہر احناف کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. مالکیہ کے بھی سمجھے خلاف ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ورس جو ہے ورس وہ اس سے کم درجے کی خوشبو ہے ورس. تو جب ورس ممنوع ہے تو پھر یہ جو معصفر ہے یہ تو کیا ہو جائے گا، بطریق اولا ممنوع ہو جائے گا. جب ورس ممنوع ہے تو یہ بطریق اولا کیا ہوگا، ممنوع ہوگا. سمجھ آ رہی. معصفر یہ بطریق اولا کیا ہے، ممنوع ہے. اور ویسے بھی قیاس بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ابتدائی احرام میں منع ہے تو بعد میں بھی منع ہے. تو جب اگر ابتدائی احرام میں معصفر جو ہے وہ منع ہے، نہیں لگا سکتی، تو بعد میں پھر اس قسم کے لگائے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ گویا کہ اس کے کتنے جواب ہو گئے ہیں، 2 جواب ہو گئے ہیں کہ اور ویسے بھی وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، بعد ذَلِكَ سے مراد بعد خروج الاحرام بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ بعد خروج الاحرام وہ یہ ساری جو ممانعات ہے اس کے حق میں مثلا ختم ہوگی، اب وہ جو چاہے پہنے شہنے اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. تو یہ بھی اس کا جواب ہو گیا. جی چلے جی.
قال أبو داود روى هذا عن ابن إسحاق وعبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله ومس الورس والزعفران من الثياب لم يذكر ما بعده. اور دوسرا یہی آ گیا، یہ جو ادھر تیسرا جواب خود امام ابو داؤد نے نقل کر دیا کہ یہ زیادتی کسی راوی کی طرف سے ہے، عام روایات میں یہ نہیں ہے، بعد والے لفظ ذکر نہیں ہے. تو 3 جواب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد. اور یہ دوسرا جو جواب دیا یہ میں نے اپنی طرف سے دیا ہے، جو دیا نا کہ بعد خروج الاحرام ہے، وہ اس لیے تعویل کی اس میں زیورات کا بھی ذکر ہے. تو محرمہ نے زیورات کیوں پہننے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ تو یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ تو ہے، اس کو تسلی دی گئی ہے کہ فی الحال یہ پابندی ہے، بعد میں اجازت ہے ہر چیز کی. جی. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وجد القرة فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه النوم. حضرت ابن عمر کو سردی لگی، قز. انہوں نے خادم سے کہا بھی کپڑا ڈالو اے نافع. سبحان اللہ. استاد سے نفع کے لیے کثرت ملازمت، بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا، ضروری ہے، پھر استاذ کا اثر بندے پہ چڑھتا ہے. تو نافع نے حضرت ابن عمر کی بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے اتنے مقام بھی دیے باوجود غلام ہونے کے. سمجھ آ رہی؟ اور موطا امام مالک کا اپنی مزہ ہے، پڑھ لی ہوگی کہ آیا ہی نہیں نصاب میں، نصاب میں. موطا امام مالک اچھی کتاب ہے، ویسے تو ساری پڑھنی چاہیے، کم از کم اس کا سماع ہو جائے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، چونکہ حدیث میں وہ پہلی تصنیف ہے جو بخاری سے بھی پہلے ہے اور اس کی سند بہت مختصر ہے. مالک عن نافع عن ابن عمر، تو 2 ایک واسطے ہیں صرف. سبحان اللہ. نافع میرے اوپر کپڑا ڈالو تو میں نے ان کے اوپر برنس ڈالی، چادر. حضرت حسین احمد مدنی نے بھی خدمت کی مولانا محمود حسن صاحب کی، اپنے استاذوں کی، مالٹا کی جیل میں. اللہ نے ان کو بھی رنگ لگایا. تو انہوں نے میرے اوپر یہ ڈال دی برنس. تو انہوں نے کہا جی، حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع کیا اس سے کہ اس کو محرم پہنے. سمجھ آ رہی؟ تو برنس تو ویسے سر کے کپڑے کو کہتے ہیں نا، سمجھ آ رہی؟ قمیض کو بھی کہتے ہیں برنس، ٹوپی کو بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ انہوں نے برنس ڈالی. برنس سے مراد قمیض ہے. اصل میں برنس کا ترجمہ اس سے بھی کیا گیا ہے کہ وہ کوٹ جس کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوئی ہو، تو وہ کیا مقام قمیض کے ہی ہو گیا. تو انہوں نے ایک بڑی سی برنس قمیض جو تھی ان پر ڈالی، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے محرم میں منع کیا. تو یعنی گو کہ یہ جائز ہے، چونکہ جو استعمال ہے نا پہنے ہوئے کپڑوں کا، وہ اسی طریقے سے پہنے تو استعمال کرے تو ممنوع ہے. قمیض کو پہنے تو ممنوع ہے، اگر قمیض کو ویسے چادر کی طرح اوپر لے لے تو یہ منع نہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ یہاں پر ہو گیا. تو حضرت ابن عمر نے باوجود اس کے روکا، تو یہ اولویت کی طرف اشارہ ہے. ہوگی یہ بات؟ جی. چلے پیچھے بھی برنس کا ایک لفظ گزرا ہے، وہاں پہ اس کا معنی ٹوپی کیا گیا تھا. اور ویسے اصل جو برنس کا استعمال ہے یہ بھی بڑے اس جبے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہو. وہ آج کل جو لگی ہوتی ہے نا ٹوپی ساتھ، کوٹ جو ہوتے ہیں، تو یہ قمیض کہہ لیں کیونکہ وہ کیا مقام قمیض کے ہیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. وبه قال ٹھیک ہو گیا. حدثنا ابو اسامة اخبرني عمر بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنزمل جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهاها. پیچھے شلوار اس کے لیے جو ازار نہ پائے،
تو امام احمد نے اسی کو لیا ظاہر کو. شوافی کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے، لیکن احناف مالکی کہتے ہیں کہ کاٹ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ازار نہیں ہے، شلوار ہے تو اس کو کاٹ لے، پھر اس کو استعمال کرے ازار کی جگہ پہ. اور یہ جو روایت ہے، ہم نبی الاسلام کے ساتھ نکلتی مکہ کی طرف، ہم نے اپنی پیشانیوں پہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، سک مشہور خوشبو تھی احرام کے وقت، یعنی وہ احرام سے پہلے لگائی ہوگی، لگا کے پھر احرام باندھا ہوگا پیشانی پہ. جب ہم میں سے ایک کو پسینہ آتا تو وہ اس کے چہرے پہ بہہ جاتا، تو نبی الاسلام اس کو دیکھتے تو منع نہ کرتے. تو یہ ہماری دلیل وہی جو گزر چکی ہے کہ طیب جائز ہے، جبکہ احرام سے پہلے اس کو لگایا گیا ہے. بدن پر تو یہ مسنون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله يعني بن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، خفین کاٹ دیتے تھے. جی. ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين. عورتوں کے لیے اجازت ہے تو انہوں نے پھر عورتوں کے لیے قطع کو چھوڑ دیا. جی ٹھیک ہو گیا. باب المحرم يحمل محرم آدمی ہتھیار اٹھا کے جائے. امام حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یحل للمحرم ان یحمل السلاح بمکہ، محرم کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے. جمہور کہتے ہیں کہ جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جائز ہے. بھی وہ منع آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اولویت پر محمول ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ اس صورت میں منع ہے جب لڑائی کا خطرہ ہو تو پھر نہ لے کے جائے، ورنہ فی نفسی لے کے جانا جائز ہے. نبی علیہ السلام جو لے کے گئے تھے عمرۃ القضاء میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان الصلاح فسألته ما جلبان الصلاح قال القراب بما فيه. مکہ میں نہیں داخل ہوں گے مگر جلبان سلاح کے ساتھ. میں نے پوچھا ان سے کہ یہ جلبان سلاح کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جلبان سلاح جو ہے یہ القراب بما فیہ، یہ قراب یعنی توشہ دان، سمجھ آ رہی؟ ساتھ ان چیزوں کے جو اس میں ہوتی ہیں. یعنی اہل مکہ نے کہا کہ قراب لے آؤ، جو یعنی نیام جو منزل قراب کے ہیں، توشہ دان کے ہیں، ان میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ نیاموں میں پڑی ہوں گی تلواریں تو پھر ٹینشن نہیں، باہر نہیں نکالنی. تو قراب حقیقتاً قراب مراد نہیں، یعنی بمنزلے وہ قراب کے ہیں. جی. جلبان السلاح. باب في المحرمة تغطي وجهها. جی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشام حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرهبان يأمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها وعلى وجهها فإذا حاوزونا كشفنا. یہ جو جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ راویوں کا آپس میں، محمد بن جعفر یہ شعبہ کا ہوگا، یہ شعبہ یا ابو اسحاق کا ہوگا. محرم اپنے چہرے کو ڈانپے، پیچھے میں بتایا ہوں صوبے متصل سے بھی جائز ہے، اور جمہور کے یہاں صوبے منفصل کے ساتھ ہونا چاہیے. جی. باقی جو نہیں ہے کہ نہ ڈانپے تو وہ بتا دیا کہ دونوں قسم کی روایات ہے، تو یہ تطبیق ہے. جی. ترجمہ اس کا دیکھ لیں. جی. حضرت رکبان شاہ سوار ہمارے پاس سے گزرتے، ہم محرمہ ہوتی نبی علیہ السلام کے ساتھ. جب وہ ہمارے محاذات میں آتے نا تو ایک ہم میں سے اپنے جلباب چادر کو اپنے سر سے چہرے پہ آگے لے آتی، جب وہ ہم سے آگے پار ہو جاتے تو ہم ہٹا لیتی. تو پردہ عورت کا حسن ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ پردے میں اچھی لگتی ہے. گو کہ بظاہر کبھی کبھی اچھی نظر آتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی نظر آتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عورت کو پردے میں رہنا اچھا لگتا ہے، یہ اس کے لیے بہتری ہے. جی ٹھیک ہو گیا.
وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم جی چلے. والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. اچھا جی، محرم آدمی جو ہے یزلل، وہ اپنے اوپر کیا کرے؟ سایہ کرے. خیر لگ جائیں گے دو جی کس کے پاس ہیں 10 روپے. تزلیل جو ہے یہ 3 قسم کی ہے، بالثوب المتصل ہو، بالثوب المنفصل ہو، یا بالسقف المسطح ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالثوب المتصل کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں، بالثوب المنفصل میں جواز کا ہے، اور بالسقف کی جو تزلیل ہے یا بالہودج کی جو تسقیف ہے، تزلیل ہے، اس میں اختلاف ہے. احناف اور مالکیہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی ہودج وغیرہ کا جو سایہ حاصل کرنا ہے احناف اور مالکیہ کے ہاں جائز ہے، اور دوسرے حضرات کے ہاں جائز نہیں ہے. اب یہ جو روایت ہے یہ احناف ہی کی دلیل نظر آ رہی ہے. سمجھ آ رہی؟ دیکھیے ذرا، باب فی المحرم یزلل. جی پڑھ لی عبارت. اچھا ترجمہ دیکھیے اس کا. پہلے تو ام الحسین کہتی ہیں کہ ہم نبی السلام کے ساتھ حج کیا حجۃ الوداع، میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا، ایک ان میں سے نبی السلام کی اٹھنے کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے نے اپنے کپڑا اٹھایا ہوا تھا. یسترو، آپ گرمی سے اس کو چھپا رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی. اس وقت وہ جمرہ رمی کی رمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے اس سے فارغ ہو گئے، چونکہ جمرہ عقبہ کے بعد ہی تحلل صغرا ہے تو وہ مراد ہے. تو اب یہاں پہ جو رافع ثوبہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ثوب متصل تو ہوگا نہیں، منفصل ہی ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو اگر اس رفع ثوب سے مراد منفصل ہے وہ تو بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر ہودج کا کوئی کپڑا وغیرہ ہے، سمجھ آ رہی، تو پھر اس صورت میں یہ دلیل کس کی ہو جائے گا؟ احناف کی، کہ یہ بھی تسقیف اور تزلیل کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر یہ اس ہودج کا کپڑا ہو تو پھر ہے، منفصل ہو تو پھر تو کیا ہے؟ پھر اتفاقاً جائز ہے. آ رہی سمجھ؟ جی چلیں. باب المحرم. وہ جیسے چھتری وغیرہ ہوگی، جو چھتری وغیرہ جائز ہوگی وہ تو منفصل ہے نا. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بغیر عذر کے بھی پچھنا لگوا سکتا ہے، لیکن اگر کمزوری کا ڈر ہے تو پھر مکروہ ہے. ظاہر بات حج کرنا ہے. مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ کروائے، مکروہ ہے. اگر ضرورت ہو تو پھر کروائے. کروا ان کے ہاں بھی سکتے ہیں لیکن بغیر ضرورت نہ کروائے. لیکن جو کہتے ہیں کروا سکتے ہیں بغیر ضرورت بھی، جیسے جمہور، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی بال وغیرہ نہ کٹیں. سمجھ آ رہی؟ ورنہ بال کٹنے کی صورت میں فدیہ دینا پڑے گا. جی جی نبی علیہ السلام پچھنا کروایا، ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. براسه من داء بیماری کی وجہ سے آپ بھی پچھنا کروائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک دفعہ مجھ سے کروائیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبر معمر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحتجم وهو محرم على ظهر قدم ووجه كان ظاہری قدم پر، پشت پر وہ تکلیف ہوگی، لیکن حجۃ الوداع سے متعلق نہیں ہے، کسی اور موقع کی بات ہے. حجامہ ویسے بڑی اچھی چیز ہے. سمجھ آ رہی؟ فرشتوں نے بھی کہا ہے کہ اپنی امت کو کہو کہ حجامہ کروائیں، ہر بیماری سے تقریباً اس میں علاج ہے. جی ٹھیک ہو گیا. محرم سرما لگا سکتا ہے، منع کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سرما لگائے بہتر نہیں ہے. ظاہر بات ہے تزیین تو مقصد نہیں ہے،
لیکن اگر وہ سنت سمجھ کے لگاتا ہے تو لگا سکتا ہے بغیر اس کی خوشبو والے کے. اگر خوشبو والا ہوا 3 دفعہ لگایا تو پھر تو دم ہے، 1 دفعہ لگایا تو پھر فدیہ 1-2 دفعہ لگایا تو. جی چلے. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن بنيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه. ان کی آنکھوں میں شکایت ہوئی، ٹھیک ہو گیا. قال سفيان وهو امير الموسم حج کے امیر تھے جی. قال انہوں نے پوچھا وہ کیا کریں جی. صبر جو علوہ ہے نا اس کے ساتھ لیپ کر دو ان آنکھوں کا. تو امام قیاس سے ثابت کر رہے ہیں، اس بات ترجمہ بالقیاس ہے کہ لیپ جب جائز ہے تو سرما بھی جائز ہے جی. عثمان يحدث ذلك عن صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن علية عن ايوب عن نافع عن بنيه بن وهب عن هذا الحديث. ٹھیک ہو گیا. محرم غسل کرے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی للنظافت مراد ہے، للوجوب تو کرے گا ہی کرے گا، للنظافت اگر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ للنظافت غسل نہ کرے کیونکہ اس میں بال کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کہتے ہیں کر سکتا ہے، اور یہ دلیل جمہور ہی کیا ہے کہ انہوں نے غسل کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب. جی اس جگہ میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. وقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه غسل کرے جی، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه سر نہ دھوئے جی. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. جی انہوں نے ان کو پایا اس سائل نے کہ وہ کرنین سینگ کی طرح لکڑی، قرن تو سینگ کو کہتے ہیں، جو کنویں کے اوپر لگائی جاتی ہوگی، پھر اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کے، اور وہ چرخی جو ہوتی ہے اس کے اوپر گھومتی ہے، وہ ڈنڈا سا ہوتا ہے جو بھی کنویں کے اوپر ہوتا ہے، وہ یستر، اور وہ کپڑے کے ساتھ چھپے ہوئے تھے اندر جی. قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك. حضرت ابن عباس نے آپ کی طرف پیغام بھیجے ہیں جی. اسالك كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغسل راسه وهو محرم. قال فوزع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ، نیچے کر دیا اس کپڑے کو، اپنا سر ظاہر کیا، عملی طور پہ ان کو بتا رہے ہیں. ثم قال لانسان يصب عليه پانی ڈالیں اس پر. قال فصب على راسه ثم حرك ابو ايوب راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته يفعل. یعنی سر آگے، ہاتھ آگے پیچھے لے گی ہوں گی ہلکے ہلکے تاکہ سر کے بال نہ ٹوٹنے پائیں جی. چلے. باب المحرم يتزوج. محرم نکاح کرے کہ نہ کرے، سمجھ آ رہی؟ مشہور اختلافی مسئلہ ہے، آپ نے کئی جگہ پڑھ بھی لیا ہوگا، بڑے دھڑلے سے پڑھا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ ہدایت سے چل رہے ہیں مسئلہ. جمہور کی رائے یہ ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا، کرا سکتا بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا. احناف کہتے ہیں کہ کرا بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اور ان کی دلیل ترمذی کے اندر روایت ہے، حدیث عثمان ہے کہ ان المحرم لا ینکح ولا ینکح ولا یخطب. ٹھیک ہو گیا. امام ترمذی کہتے ہیں بعض اہل علم کا اس کے صحابہ کا اس پر عمل ہے. اور ایسے ہی حدیث ابو رافع ہوگی، یزید بن اسم ہوگی، تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمونۃ وہو حلال. ٹھیک ہو گیا. احناف کی دلیل حدیث ابن عباس سے تزوج میمونۃ وہو محرم. ہمارا دلیل ایک قیاس بھی ہے. قیاس یہ ہے کہ ملک استمتاع یا نکاح سے آتا ہے یا شراء سے. اگر محرم باندھی خرید سکتا ہے جو کہ سبب ہے جماع کا تو نکاح بھی کر سکتے جو سبب ہے جماع کا. ٹھیک ہو گیا. مدار اختلاف کا نکاح میمونہ یہ رضی اللہ عنہ، یہ عمرۃ القضاء میں جب آپ جا رہے تھے اس وقت ان سے آپ نے نکاح کیا ہے. ہماری دلیل ایک نسائی کی روایت بھی ہے جس کے اندر ہے تزوجہا وہو بسارفہ، تزوجہا بسارفہ وہو محرم، تزوجہا بسارفہ وہو محرم، یہ تزوج میمونۃ بسارفہ وہو محرم. تو یہ ہماری دلیل ہے. کیونکہ اب محرم سے کیا مراد ہے، یہ اصل ایک اور الزام کے جواب میں بھی ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں. پہلے اس کی طرف چلے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث محرم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے،
داخل فی الحرم، کہ آپ حرم میں داخل ہو چکے تھے. جیسے آرا کا معنی راک میں داخل ہوا، انجدہ نجد میں داخل ہوا، تو محرم معنی آپ حرم میں داخل ہو چکے تھے، ابھی تک آپ نے احرام نہیں باندھا تھا. ٹھیک ہو گیا. یا یہ ہے کہ ظاہر امر تزویج ہی مراد ہے، کہ ظہور اس وقت ہوا جب آپ محرم ہو چکے تھے، نکاح پہلے ہو چکا تھا. سمجھ آ رہی؟ اور مزید وہ کہتے ہیں جی ابو رافع جو ہیں آپ کے غلام تھے، وہ قاصد بن کے آ جا رہے تھے، تو ان کی روایت زیادہ راجح ہے، ترجیح کی طرف جاتے ہیں. اور ایسے ہی یزید ابن اسم جو ہے وہ بانجے ہیں آپ کے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھی آپ کے بانجے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا تھا اپنی بہن ام الفضل کے. ام الفضل کے شوہر ہیں حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس، تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ان کی جو والدہ ہیں، سمجھ آ رہی، تو وہ کس قسم کا انہوں نے نکاح کرایا، اس کی کیا کیفیت ہوگی. سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ جو وہ توجیہ کرتے ہیں، جو ابھی دو توجیہات کی ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تزوجہا بمکہ بصارفہ وہو محرم. اب محرم کا کیا معنی کریں گے آپ؟ محرم کا معنی اگر آپ تزوجہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں، یعنی تزوجہ بصارفہ، سر مقام پہ انہوں نے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ محرم تھے. سمجھ آ رہے؟ تو محرم سے مراد اگر حقیقی محرم ہے تو پھر تو ہماری دلیل ہوگی. سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ تزوج سے مراد بنا کرتے ہیں کہ بھی تزوج سے مراد نکاح نہیں جماع ہے، تو جماع حالت احرام میں کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے بھی یہ آپ کی جو توجیہ ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ مکہ سے آپ مدینہ آ رہے ہیں نا، تو ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا ہوگا، تو ذوالحلیفہ کے بعد پھر آپ کی احرام کی حالت ہے، لہٰذا اس لحاظ سے پھر آپ احرام میں ہی تھے. باقی اگر روایات کی طرف آپ آتے ہیں تو جو حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے یہ صحیحین کی روایت ہے، اور جو حضرت یزید ابن اسم کی روایت ہے وہ احد الصحیحین یعنی افراد مسلم میں سے، صرف مسلم نے اس کو نقل کی ہے. اور روایت جو ابو رافع کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویسے سنن کی روایت ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرسل ہے یا متصل ہے. تو اس لحاظ سے بھی ترجیح کس کی ہوتی ہے؟ حضرت ابن عباس کی روایت کو. مزید یہ ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر آپ نے کہا جی اس سے مراد کیا ہے؟ نکاح ہی ہے، تو لا یخطب یہاں پہ بھی تو نہیں ہے، تو خطبہ آپ کے یہاں بھی جائز ہے. اور منگنی، تو منگنی بالاتفاق جائز ہے، جماع بالاتفاق حرام ہے. تو جب لا یخطب میں نہیں تنزیہی ہے تو پھر یہاں پہ بھی نہیں کیا ہے؟ تنزیہی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے محرم کے نکاح میں نکاح کا. جی چلے جی. قال حدثنا قال عن مالك عن نافع عن زبير بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابان بن عثمان بن عفان يساله هو ابان يومئذ امير الحاج وهما دونوں محرم تھے. ان انكح طلحه بن عمر بن شيبه بن جبير فاردت ان تحضر ذلك، آپ اس نکاح میں حاضر ہوں. جی. ابان اني سمعت ابي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. ٹھیک ہو گیا. مصنف چونکہ جمہور کی تائید کر رہے ہیں نا کہ نہیں نکاح کر سکتے، اس لیے انہوں نے یہ روایت پیش کی. ہمارے ہاں یہ نہیں جو ہے یہ تنزیہی ہے، بہتر ہے کہ نہ نکاح کرے. جی چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يحب. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن شعيب عن ميمون بن مهران عن يزيد بن حسن ابن اخی میمونة رضی اللہ تعالی قال تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حلالان بسرد. جی. اور ذکر ادھر آئی نہیں، ادھر کمرے میں دیکھو. نبی علیہ السلام نے نکاح کیا مجھ سے، اور وہ دونوں کیا تھے؟ ہم حلال تھے بساری فساری. مگر ذکریہ تو کافی دنوں سے سبق میں نہیں آ رہا. امیر صاحب اس کو پیغام پہنچائے نا. ٹھیک ہے جی. صارف مقام پہ. جی.
وبه قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ٹھیک ہو گیا ہماری روایت. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ابن عباس کو وام ہو گیا محرم سے نکاح میں. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کی رائے ہے. ورنہ عمرو بن دینار سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا چکر ہے, بھئی حضرت ابن باز یہ کہہ رہے ہیں اور یزید ابن اسم یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اتجعل بوالا عقبیہ الی ابن عباس, کیا اس آدمی کو جو اپنی ایڑیوں پہ پیشاب کرے, چونکہ دیہاتی تھے تو ان کو آپ ابن عباس کا مقابل بنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. باب ما يقتل المحرم من الدواب. توجہ کریں, محرم کا اپنے لیے شکار کرنا, استیاد المحرم, اور پھر استیاد للمحرم, دونوں مسئلے آ رہے ہیں. پہلا مسئلہ استیاد المحرم کا, محرم آدمی بحری شکار کر سکتا ہے, احل لکم صید البحری, بری شکار نہیں کر سکتا. پھر بری شکار میں دو قسم پہ ہیں, ایک وہ ہے معقول, ایک غیر معقول. معقول تو کر ہی نہیں سکتا. غیر معقول میں پھر دو قسم پہ ہیں, موذی غیر موذی. جو موذی ہیں ان کو مار سکتا ہے کیونکہ وہ شکار نہیں ہے, وہ حفاظت کے لیے ہے. موذی میں کیا آ جائے گا, چیتا آ جائے گا, بھیڑیا آ جائے گا, سانپ بچھو, یہ چیزیں آ جائیں گی. اور غیر موذی میں جس طرح کہ چھپکلی آ گئی, اس کے علاوہ لومڑی آ گئی, تو یہ ہیں, بلی آ گئی, تو ان کو نہیں مار سکتا. ٹھیک ہو, یہ اتفاقی سے مسئلہ ہے. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما ان جانوروں کے بارے میں جی محرم ان کو قتل کرے. قال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل. ہل حرم میں سب قتل کر سکتے ہیں. اقرب والحداة والقلب العقور. توجہ کرے, اقرب ہو گیا بچھو, غراب ہو گیا کوا. کوا ایک ہوتا ہے ابقا, کالا کوا زاغ, اور ایک ہوتا ہے سفید ساتھ ملا ہوا. بلکہ ابقا جو ہے وہ حرام کوا, وہ تو حرام کوا مار سکتے ہیں, وہ جو آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, یہ حرام ہے. ایک زاغ کھیتی کا کوا ہوتا ہے جو حرام گندی چیزیں نہیں کھاتا, صرف وہ دانے شانے کھاتا ہے, وہ پہاڑی کوا دیکھا ہوا ہوگا آپ نے, تو وہ جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں, اس کو نہیں قتل کرنا کیونکہ وہ اس سے حکم سے خارج, آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اور فارا چوہا ہو گیا, ہدا چھپکلی, ہدا چیل ہو گیا. اور کلب العقور, کلب عقور سے مراد 3-4 کول ہیں. حقیقی اپنا معنی کتے کا مراد ہے, بھیڑیا مراد ہے, شیر مراد ہے, یا ہر موذی چیز جو بھی ہے وہ. باقی عقور, کلب تو عقور ہی ہوتا ہے, تو پھر صفت کشف ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, اگر کلب عقور ہے تو پھر مار سکتا ہے, غیر عقور ہے تو پھر گناہ ہوگا, فدیہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. باقی 5 کی جو قید ہے یہ حسر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ بعض آگے سانپ کا ذکر آ رہا ہے, ادھر سانپ نہیں ہے, تو حاصل یہ ہوا کہ جو موذی ہیں. جی چلیں. قال حدثنا علي بن البحر حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عبد الله عن القاء بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 قتلهن حلال في الحرام الحية والصاب جی چیل. ٹھیک ہو گیا. حدثنا احمد بن محمد حدثنا شيخ اخبرنا يزيد بن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعيم البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسق ويرمي العوراء. کوے کو رمی کرے, قتل نہ کرے. والحداءة والسبع, وہ سبو درندہ العادی جو ظالم ہے, چیل وہی موذی جو ہو گیا. باقی کوے سے مراد یہ وہ کوا ہوگا جو کہ کالا کوا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے کوے کی تقسیم آ گئی ہے. باقی فویسی کا اس لیے کہتے ہیں کہ فسق سے ہے, خروج کو, کہ یہ ان حکم سے خارج ہو چکے ہیں, قتل کے حکم سے خارج ہیں, یعنی ان کو قتل کرنا ہے. عدم قتل کا جو حکم ہے اس سے خارج ہیں, ان کو قتل کرنا ہے, اس لیے یہ فویسقہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں.
باب لحم الصيد للمحرم وبه قال حدثنا محمد. باقی چوہے ہو غلط ہو، فویسکا کا معنی چوہا ہے نا، فویسکا معنی چوہا، تو فویسکا چوہا تو یہ اس حکم سے خارج ہے، باقی عدم قتل کے حکم سے. اور اس کو فویسکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بل سے نکل کے دوسرے بل کی طرف چلا جاتا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. فویسقہ قال اخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن حارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه على الطائف. ایک منٹ جی، یہاں پہ ایک منٹ. محرم کے لیے شکار کرنا، یہاں پہ دیکھیے اختلافی مسئلہ ہے. محرم سید المحرم للمحرم، سید المحرم یا لنفسی ہو جائے، سید غیر المحرم للمحرم یا لغیر المحرم، 3-4 صورتیں بنتی ہے. محرم اپنے لیے کرے وہ تو منع ہے، غیر محرم کرے محرم کے لیے، یا غیر محرم کرے غیر محرم کے لیے. بعض کی رائے ہے، پہلے ان کو نکال دیں، بعض صحابہ کی رائے ہے کہ غیر محرم محرم کے لیے کرے، یا اس نے غیر محرم کے لیے کیا ہے لیکن محرم آدمی اس کو نہیں کھا سکتا، یعنی غیر محرم کا شکار محرم آدمی کھا ہی نہیں سکتا. یہ بعض کا مذہب ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ غیر محرم نے اگر شکار کیا ہے محرم کے لیے تو احناف کہتے ہیں کھا سکتا ہے، جمہور کہتے ہیں نہیں کھا سکتا. باقی غیر محرم نے شکار کیا ہے غیر محرم کے لیے اور محرم اس کو کھائے تو یہ کھا سکتا ہے. تو غیر محرم کے لیے کرے، محرم بالاتفاق کھا سکتا ہے. غیر محرم کے لیے کرے، احناف کہتے ہیں کھا سکتا ہے، جمہور کہتے ہیں نہیں کھا سکتا. مذاہب آگے ذہن میں. اب ذرا توجہ کرے، یہ جو روایت آ رہی ہے ترجمہ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. حارث جو تھے یہ حضرت عثمان کے خلیفت طائف پر. جی چلیں جی. فسانہ انہوں نے کھانا بنوایا جی، چکور جی، حجل مونس کو کہتے ہیں، اور یعقیب یہ بھی مذکر جو ہے اس چکور کا جی، وحشی گدے کا گوشت. قاصد ان کے پاس آیا جی، اپنے اونٹوں کے لیے پتے گرا رہے تھے، یخبتو جی، اپنے ہاتھوں سے پتے جھاڑتے ہوئے آئے جی. انہوں نے ان سے کہا بھی کھائیے جی. انہوں نے کہا جو حلال قوم ہے ان کو کھلاؤ، میں نہیں کھاتا جی، ہم تو احرام میں ہیں جی. میں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا جی، اجزا قبیلہ کے لوگ ہیں. وحشی گدے کا گوشت آیا، محرم تھے کھانے سے. تو دیکھیں یہ ان کی دلیل ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ محرم لغیر المحرم، غیر محرم کے لیے بھی کرے مثلا تو اس کو نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہو گیا جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عود صيد فلم يقبله وقال ان حرم قال نعم. آپ کی طرف ہدیہ کیا گیا ایک شکار کو کہ آپ نے قبول نہیں کیا، کام حرم ہے. تو قالا تو زید بن ارقم نے کہا جی ہاں، یعنی انہوں نے پوچھا نا اس سے، زید بن ارقم سے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ہدیے کو قبول. تو جو کرے پیچھے جو روایت گزری نا عثمان والی، حضرت عثمان چونکہ مکہ میں رہ گئے تھے تو مکہ میں رہ کے وہ تو حرم سے نکل چکے تھے نا، ان کا گھر تھا ادھر نا، تو وہ غیر محرم نہیں کیا ہوگا، غیر محرم کے لیے کیا ہوگا. لیکن حضرت علی کو بیچ میں بلا لیا کہ آؤ آپ بھی کھاؤ، تو حضرت علی نے کہا ہم نہیں کھاتے. اب بات سمجھ آ گئی جی، ورنہ تو یہ شبہ ہوگا آپ کو بھی عثمان بھی تو محرم ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، تو یہ روایت ہوگی جمہور کی دلیل. باقی توجہ کریں یہاں پہ آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ہدیہ قبول کیا ہے. تو دونوں قسم کی روایات ہیں. امام بخاری نے تو یہ تطبیق دی ہے کہ اگر زندہ شکار محرم کو دیا جائے تو پھر وہ جائز ہے، اگر مردہ کیا گیا تو پھر یعنی شکار دیا گیا تو پھر جائز نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے باقاعدہ حین کی قید بھی لگائی ہے عنوان کے اندر، لیکن امام نووی اس کے اوپر ناراض ہیں، کہتے ہیں نہیں، بعض روایتوں میں تصریح ہے کہ وہ جو ہدیہ دیا گیا تھا جس کو آپ نے قبول کیا تھا وہ صید تھا، یعنی وہ شکار تھا، یعنی وہ گوشت تھا، تو پھر بھی آپ نے اس کو قبول کیا ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. چلو یہاں پہ آپ نے اگر اس کو قبول نہیں کیا تو پھر ادھر یہ ہے کہ قبول نہیں کیا، ادھر یہ ہے کہ قبول کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اولویت پہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کو محمول کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ محرم بہتر ہے کہ وہ پھر بھی کیا کرے، شکار نہ کھائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں، نہیں تنزیہی ہوگی مطلب یہ. جی چلیں. قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا او يصادوا. یہ روایت آپ پیچھے ایک اور جواب بھی جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں جو تھا وہ اس نے آپ کو قبول کیا، یعنی یہ پہلے کی نہیں ہے، بعد میں جواز کی روایت ثابت ہے. یہ دیکھیں کس کی دلیل ہے. خشکی کا شکار تمہارے لیے جب تم نے شکار نہیں کیا یا جب تک تمہارے لیے شکار نہیں کیا گیا. یہ کس کی دلیل ہو گیا؟ جمہور کی، کہ محرم کے لیے نہ کیا گیا ہو تب، اگر کیا گیا تو پھر نہیں. سمجھ آ رہی؟ اور ہم اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ لم یصد لکم یعنی بے امرکم یا بے ارشادکم، بغیر حکم اور ارشاد کے نہیں کیا گیا تب حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے. باقی یہ او یصد ہونا چاہیے چونکہ یہ تصیدو کے اوپر اس کا عطف ہے. سمجھ آ رہی؟ چھوٹے بدنوں کی باتیں ہیں. تو اب نہیں کے اندر آ کے تو الف گر جاتا ہے نا، لم یصد لکم ہونا چاہیے. تو یصاد و ترمذی میں بھی یصد ہے، تو اگر یصاد پڑھیں تو انفیہ کی دلیل ہے وہ اس طریقے سے کہ او من الا کے ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے شکار کیا جائے تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی چلیں. قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما صحابہ کو دیکھا جائے گا انہوں نے کیا، یہ بہت جگہ پہ کیا، تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے احناف کی غیر مقلدوں کے خلاف جو صرف حدیث کو حدیثی کرتے ہیں کہ متعارض احادیث میں صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر صحابی کا عمل حجت ہی نہیں یا اس کو دیکھنے ہی نہیں تو پھر یہ امام ابو داؤد کیوں بار بار کہہ رہے ہیں. جی قال حدثنا عبد الله بن یہ بس پورا کر دیتے ہیں. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة يتخلف مع اصحابه. پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے، احرام ابھی باندھا ہی نہیں تھا، یا یہ احرام نیت سے آئے نہیں تھے، حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، کسی اپنے کام میں آئے ہوئے تھے. جی چلو. وهو غير محرم. یا یہ پہلے کا واقعہ ہے. جی فرأى حمارا وحشيا وحشی گدھا دیکھا. ٹھیک ہو گیا. فسأل اصحابه ان يناولوه، کوڑا دیں اس کو. ٹھیک ہو. فسألهم رمحه اپنے نیزے کا سوال کیا. ثم شد على الحمار فقد